میری زندگی آسان ہو جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے، یہ ہر آدمی کی خواہش ہے۔ وہ غریب ہے تب بھی، وہ امیر ہے تب بھی، وہ کاشتکار کسان جب جو بھی ہے، ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ میری زندگی پرسکون بن جائے، اور اس کے لیے مختلف رائے اختیار کرتا ہے۔ غریب غربت کی وجہ سے کاشتکاری کی طرف رخ کرتا ہے، امیر اپنی امیری کی وجہ سے عدالت کی طرف، بڑے عہدے کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن ہر ایک کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ میری زندگی کسی طریقے سے پرسکون بن جائے۔ لیکن میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کی فہم، انسان جتنے بھی دنیا میں انسان کی عقل اور فہم ناقص ہے، وہ اس طرح نہیں سوچ سکتی جس طرح رب جل شانہ سوچ سکتے ہیں۔ رب جل شانہ پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں، اس طرح انسان طریقے کو تجویز نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ہم جن طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں پرسکون زندگی کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، ہم جن راہوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جن راستوں پر چل رہے ہیں، وہ راستہ اس انتہا تک نہیں پہنچتا جس انتہا کا ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کو سکون بن جائے۔ ایک آدمی نے عقل سنبھالی ہے، ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لگا ہوا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں آیا۔ حالانکہ مقصد یہی تھا، بڑی توجہ میں اپنے آپ کو کھپائے ہوئے، پسینہ بھی برداشت کرتا ہے، گرمی سردی بھی برداشت کرتا ہے، سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش کہ مجھے پرسکون زندگی مل جائے، یہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے جو اس کا کام تھا، اس کی جو عقل تھی، وہ غلط سوچ نہیں تھی۔ وہ اس راستے کو، جس راستے کو اس نے متعین کیا ہے کہ یہ پرسکون زندگی کی طرف لے جائے گا، اس نے اس راستے کو متعین نہیں کیا۔ تو آئیے ہم ایک ایسی ذات سے پوچھتے ہیں جو ذات کامل صفات والی ہے، جو ذات اول کو بھی جانتی ہے، آخر کو بھی جانتی ہے، جو ذات جس ذات کی نظر ہر چیز پر ہے، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ہمیں وہ راستہ تو بتاؤ جو راستہ ہمیں پرسکون زندگی کی طرف لے جائے، ہماری ایک 50 40 60 70 سالہ زندگی بھی پرسکون بن جائے، اور قبر میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں جب ہم پہنچے تو نہ ختم ہونے والی زندگی بھی ہماری پرسکون بن جائے۔ تو ہم ایسی ذات سے سوال کرتے ہیں، تو وہ ذات ہمیں بتائے گی کہ کون سا راستہ تم نے تجویز کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قربان جو میرے دوستوں، انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے رب جل شانہ انسانوں کو پرسکون زندگی گزارنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ انسان کس طرح اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ ہر آدمی کی خواہش صبح سے گھر سے نکلا، شام کو گھر واپس آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی پرسکون بن جائے، میری زندگی کے اندر راحت آ جائے، میری زندگی کے اندر آسانی آ جائے، میری اولاد بڑی بن جائے۔ ہر آدمی کی صبح سے شام تک جو اور محنت ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے، اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ بتا دے جو راستہ ہم اختیار کریں، تو وہ راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ سے پوچھتے ہیں، فرمایا میرے بندوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ راستہ تو ایک ہی ہے، سب کا راستہ ہے۔ اگر غریب ہے تب بھی اس کا راستہ وہی ہے، اگر امیر ہے تب بھی اس کا راستہ وہی ہے، اگر کوئی کاشتکار کسان ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، کوئی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس نے اپنے ذہن کے مطابق ایک راستہ منتخب کیا ہے، متعین کیا ہے۔ وہ مختلف راستے ہیں، لیکن جو پرسکون زندگی کی طرف راستہ لے جاتا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ آج مسلمان اضطراب اور بے چینی کا کیوں شکار ہے؟ آپ نے غور کیا ہے کیوں بے چینی کا شکار ہے؟ کیا ہمارے پاس علم کی کمی ہے؟ کیا علمی میرٹ ہمارا لو ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے پاس معلومات کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اس ملک میں ہمارے پاس مصنوعات کی کمی ہے؟ آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں، اس سے 1000
اس سے بھی 1000 سال پہلے زندگی کا مطالعہ کر لیں، نہ آپ کو یہ علمی میرٹ نظر آئے گا، نہ آپ کو معلومات کی یہ کثرت نظر آئے گی، نہ مصنوعات کی یہ بڑھتی ہوئی کثرت آپ کو نظر آئے گی جو آج اس موجودہ دور میں ہو رہی ہے۔ علم بھی اس وقت کم تھا، علمی نعمت اور علمی میرٹ بھی کم تھا، معدنیات بھی اس وقت کم تھی، مصنوعات جو اس وقت انسانوں کے پاس موجود تھی وہ بھی کم تھی، لیکن ان کے پاس راحت اور سکون نام کی چیز موجود تھی، ان کے پاس راحت اور سکون والی زندگی تھی، پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم علم کے اعتبار سے بھی ہائی لیول پر پہنچے ہوئے ہیں، مصنوعات کی کثرت کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر اضافہ ہو رہا ہے، معدنیات کی کثرت بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ کیا وجہ؟ آخر ایک لمحہ فکریہ ہے، آخر ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس سب کے باوجود اسباب راحت بھی موجود ہے۔ جس طرح آج مکانات ہیں، تعمیرات ہیں، پر آسائش راحت والی زندگی گزارنے کے اسباب آج مہیا ہیں اس جدید دور میں۔ 1000 سال پہلے، اس سے 1000 سال پہلے آپ چلے گئے، یہ اسباب راحت موجود نہیں تھے، لیکن راحت ان کے پاس موجود تھی۔ آپ نہیں جانتے جب ایک قاصد آیا غیر ملک سے ملنے کے لیے، کہا امیر المومنین کہا ہے، کہا جنگل میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو امیر المومنین مل جائے گا۔ جب اس نے دیکھا جنگل میں گیا تو امیر المومنین اینٹ پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے۔ یہ امیر المومنین ہے جسے آج کا یہ مسلمان فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہ بکریاں بھی چلا رہا ہے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کے اوپر سر رکھ کے آرام بھی کر رہا ہے۔ کیا ان کے پاس اس طرح کے اسباب راحت تھے جو آئے؟ لیکن راحت کی آسائش ان کے پاس اسباب راحت، اسباب خوشی اس طرح کے نہیں تھے، لیکن خوشی ان کے پاس تھی، راحت ان کے پاس تھی۔ تو میرے دوستو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ہم اس کو تجویز کریں، سوچیں کہ ہم جس راستے کی طرف چل رہے ہیں وہ راستہ کہاں جاتا ہے اور ہم نے منتخب کون سا راستہ کیا۔ تو میرے دوستو بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو پیغام دیا ہے، اگر ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنی زندگی کے اندر سکون کو لانا ہے، اپنی زندگی کے اندر راحت کو لانا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں ذہنی ٹینشن نہ ہو، ہم ذہنی ٹینشن کے شکار نہ ہوں، ہم ذہنی ٹینشن کے بیمار نہ بنیں، ہماری سوچ کے اندر بگاڑ نہ آئے، ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے۔ تو میرے دوستو اور اس راستے کی طرف چلتے ہیں جو راستہ ایسی ذات نے بتایا ہے جس ذات کو سب چیزوں کا علم ہے، وہ رب نشانوں کی ذات ہے، وہ ذات ہمارے لیے اللہ کی جلال تطمئن القلوب۔ اگر تمہیں رات سکون مل سکتا ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ اگر اسلام والے راستے پر تم چل پڑے، اپنی زندگی کو اسی راستے پر گزار دیا، ادھر ادھر متوجہ نہ ہوئے، تو پھر تم انتہا تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں یہ زندگی بھی پرسکون نصیب ہو جائے گی، مل جائے گی۔ جب اگلے جہان جو نہ ختم ہونے والا ہے اس میں پہنچو گے تو وہ جہان بھی تمہارے لیے پرسکون بن جائے گا۔ تو میرے دوستوں وہ راستہ اسلام والا راستہ ہے۔ دین اسلام یہ وہ راستہ ہے جو انسانوں کو یہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون بنانے کا طریقہ بتاتا ہے، اور آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کو بھی پرسکون بنانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میرے دوستو قرآن اور حدیث کا خلاصہ، آپ قرآن کا خلاصہ تو سنتے رہتے ہیں کہ تقوی اور صبر یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ بھی علماء نے ان کا خلاصہ بھی ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد، اس کے مصنف میں لکھنے والے ہیں یہ ساری کتابیں صحیح ہیں۔ بخاری شریف کی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ جو سیاہ ستہ جن کو کہا جاتا ہے یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان میں تمام حدیثیں
ان کے مؤلفین نے مصنفین نے تمام احادیث صحیح نقل کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جب کتاب لکھی، یہ حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 لاکھ احادیث جمع کی، 5 لاکھ فرامین کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا۔ فرمایا پھر ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 4800 احادیث کا انتخاب کیا۔ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثوں کو منتخب کیا ہے، پھر ان کی ایک کتاب لکھی ہے۔ پھر آگے تاریخ فرماتے ہیں کہ 4800 یعنی 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں پوری حدیثوں کا خلاصہ ہے، 4 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ حدیث کا خلاصہ ہے، 4 حدیثیں۔ اگر فرماتے ہیں اگر ان 4 حدیثوں پر عمل کر لو تو تمہارے لیے دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ان 4 حدیثوں پر عمل ہم کر لیں تو گویا ہم نے مکمل اسلام پر عمل کر لیا۔ فرمایا پہلی حدیث، پہلا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ آپ نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جو نیت کرتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے، اگر انسان کی نیت بد ہو تو پھر فیصلہ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنی نیت کو درست کر لیں، اے اللہ یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کے اندر طاقت آ جائے، میرا جسم مضبوط بن جائے تو میری عبادت کروں گا۔ یہ نیت اس نے کی تو نیت کے تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔ گویا نیت کی تبدیلی کی وجہ سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ انسان کی ایک عادت ہے بیت الخلا میں جا رہا ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وہ داخل ہو اور طریقے کے مطابق وہ نکلے، مسجد میں آ رہا ہے طریقے کے مطابق داخل ہو، جو سنت طریقہ ہے نکل رہا ہے سنت طریقے کے مطابق نکلے، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں زندگی گزار رہا ہے ان کو ان تمام اعمال کے اندر اپنی نیت کو درست کر لے تو انسان کی ساری عبادات ساری عادات و عبادات میں تبدیل ہو جائے۔ تو انسان کی اعمال کی جو بنیاد ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہوگی تو انسان کی عادت کی عبادت بن جائے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 حدیثیں میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثوں کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اور فرماتے ہیں دوسری حدیث اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان گویا پورے اسلام پر عمل کر رہا ہے، وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہمیں سبق دیا ہے اے انسان اپنی عمر عزیز کو کس مطلب میں گزار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابی اِذْنِ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ ان میں سے ایک بات آپ نے فرمائی حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ جو اس دنیا سے گیا اس کی شکل و صورت کی کبھی کسی نے نہیں دیکھی، جو دنیا سے گیا قبر کے اندر چلا گیا قیامت تک اس کی شکل دیکھنے کے لیے آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ایک دار الامتحان ہے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ دار الاعمال ہے، انسان اس میں عمل کر رہا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اے انسان اپنی عمر عزیز کو اپنے لیے غنیمت سمجھ، اپنے ان سانسوں کو جو تیرے آ جا رہے ہیں ان سانسوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھ۔ یہ تیری زندگی جو گزر رہی ہے 30 سال 40 سال 50 سال کا ہو گیا ہے، کیا تمہیں زندگی کا ایک دن بھی یاد ہے؟ کیا ابھی تیری غفلت ختم نہیں ہوئی؟ کیا ابھی اسی غفلت کے پردے تیری زندگی پر پڑے ہوئے ہیں؟ کس وقت غفلت سے سنبھلے گا؟ جب قبر کے تلے میں جا گرے گا اس وقت تو موقع ہی نہیں ملے گا، سنبھلنے کا موقع تو اب ہے جب آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں،
جب سانس لیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہ عمر عزیز ہمارے لیے غنیمت ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے انسان کا، یہ جو کہا جاتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کے پاؤں قبر میں ہے پھر بھی یہ کام کر رہا ہے۔ ہر کسی کے پاؤں قبر میں ہے، بوڑھے کے پاؤں قبر میں نہیں ہے، ہر کسی کے پاؤں قبر میں ہے۔ وہ نہیں جاتے جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتے جو بچے ہوتے ہیں، کیا ان کے جنازے آپ نے نہیں پڑھے جو جوان ہوتے ہیں؟ شباب کا عالم ہوتا ہے، وہ دنیا سے نہیں گئے۔ تو میرے دوستو اپنی عمر عزیز کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دوسری حدیث یہ بیان کی کہ آدمی اپنی زندگی کے معمولات میں سے فضول باتوں کو نکال دے، یہ بھی اپنی عمر عزیز کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لے، اپنے انسان کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس کا ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنے لیے قیمتی سمجھ کر اس زندگی کو گزارے تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور تیسری حدیث جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 کا انتخاب کر کے جن 4 حدیثوں کا انتخاب کیا ان میں سے تیسری حدیث ہے لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اپنے لیے انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے اچھے القاب سے پکارے، میرا اچھا نام لے کر پکارے، میری معاشرے کے اندر عزت ہو، میرا معاشرے کے اندر وقار ہو، یہ انسان اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو پھر دوسروں کو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ دوسروں کے لیے کیوں منصوبے بناتا ہے کہ اس کو ذلیل کر کے رہوں گا، اس کو رسوا کر کے رہوں گا؟ یہ کیوں چاہتا ہے؟ کیا یہ مومن ہے؟ آپ فرمائے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ تو میرے دوستوں عزت وقار ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ترقی کرے تو ہم اپنے بھائی کے لیے بھی یہی چیزیں پسند کریں کہ اس کو بھی عزت وقار دیں، اس کو بھی معاشرے کے اندر اچھا آدمی سمجھیں، اس کی اولاد کا بھی جس طرح اپنی اولاد کے لیے خیر نہیں کرتے ہیں کہ میری اولاد بڑی بن جائے، اس کی اولاد کے بارے میں بھی ایسے سوچیں۔ تو آپ نے فرمایا مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اور چوتھی حدیث جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب جو مشہور کتاب ہے 5 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کے بعد 4800 کا انتخاب کر کے جن 4 حدیثوں کو منتخب کیا ان میں سے چوتھی حدیث فرما رہے ہیں وہ تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ وہ چوتھی حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا الحلال، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح، انسان کے لیے شریعت نے بیان کر دیا کہ یہ چیز حلال ہے، لقمہ حرام کا نہیں کھانا، کسی کی کوئی چیز چوری کھا لی شریعت کے اندر واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اپنی کمائی سے کوئی چیز کمائی ہے شریعت کے اندر واضح ہے یہ حلال ہے۔ تو آپ نے فرمایا حلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، اس سے بچنا تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، لیکن اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات ہیں۔ بسا اوقات انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو درمیان میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کچھ ایسے مراحل سے بھی گزرتا ہے انسان کو علم نہیں ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت دفعہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، انسان کوئی چیز اٹھاتا ہے، کسی چیز کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے، انسان کا ایک نفس ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے چاہے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اب انسان کا جو ایک اندر نفس بیٹھا ہوا ہے نا یہ ضرور ملامت کرتا ہے۔ آپ کسی کی کوئی چیز چوری اٹھا کر کھانے لگیں گے، اندر یہ ایک جذبہ ہے انسان کا، وہ اس کو ملامت کرے گا، چاہے یہ بے غیرت بن کے یعنی اپنی غیرت کو ختم کر کے وہ چیز کھا بھی لے، لیکن اندر والا جو نفس ہے وہ اس کو ملامت کر رہا ہوگا۔ تو درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہات ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس سے بھی بچ جاؤ۔ پتہ ہے کہ علم ہے
کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ حلال ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، لیکن انسان عزیمت پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ یار جب اس میں احتمال ہے، حرام کا بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے حرام ہو، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر کے رکھتا ہوں، میں نہیں کھاتا نہیں استعمال کرتا۔ آپ نے فرمایا استقبال دین کی بازی، اس نے اپنے دین کو بھی مکمل کر لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی مکمل کر لیا۔ یہ 4 حدیثیں ہیں میرے دوستوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں 40 سال کے بعد جو آپ کو نبوت ملی 40 سال میں، اس کے بعد آپ کے 23 سالہ ہے 63 سالہ زندگی تک، یہ 23 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے 4 حدیثیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیث پر عمل کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، تمام طریقوں کو اپنا لیا، گویا اس نے مکمل اسلام پر عمل کر لیا۔ رب جل شانہ ہم سب کو ان فرامین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا